الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو امن و امان میں رکھا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ دنیا میں بہت سے لوگ ان کو جمعہ کا بھی پتہ نہیں کہ آج جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری پریشانیوں سے ہمیں نجات دی اور اپنے گھر میں بٹھایا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ ان نعمت کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اس وقت پر وہ زمین پر جو حالات ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان و مال لگا رہے ہیں۔ دنیا کے بے ایمانوں کا ایک پروپیگنڈا ہے اس میں کہ ان کو بجائے اچھی نگاہ سے دیکھنے کے ان کو بری نگاہ سے اور برے لقب سے ان کو آج دنیا پکار رہی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشکرون، تم سمجھتے نہیں۔ تو ان کو ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد برزخ میں ایک عام آدمی مر جاتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے وہ ایک مرتا ہے۔ فرق ہے زندگی میں۔ جیسے انسان کے جسم میں روح ہے تو انگلیوں میں بھی روح ہے، آدمی کو کچھ لگے تو فوراً آدمی کو اس کا احساس ہوتا ہے، ناخن میں بھی روح ہے لیکن اتنا احساس نہیں ہوتا۔ ایسے برزخ میں عام مومنین بھی ہے، مر جانے کے بعد یہ دنیا سے آدمی جاتا عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، وہاں عام مومنین بھی ہے اور دوسرے یہ شہداء ہے۔ تیسرے انبیاء علیہم السلام، ان کی زندگی جو ہے ان شہیدوں سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے تو نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی وراثت تقسیم نہیں کی گئی، ان کے عورتوں کو دوسروں سے نکاح نہیں کر سکی کیونکہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ شہداء کی زندگی ان سے کم ہے کہ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ پرندوں کو میں مشکل کر کے جنت میں پہنچا دیتے ہیں، وہاں وہ جنت کی درخت جو ہیں پھلوں کو کھاتی ہے اور وہ روحیں پیتی ہے۔ تو حق تعالیٰ نے ان کو ایک زندگی دی ہے۔ یہ ہم لوگ اپنے مال کو صحیح راہ میں استعمال کریں، دین میں، اللہ کے کلمہ بلند کرنے میں، کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ زکوٰۃ میں مال دینا، زکوٰۃ کے لیے حج میں مال خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آدمی نکلے، یا ہمارے طلبہ جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی راہ میں مال ہے۔ جو اوقات لگاتے ہیں یہ سب اللہ کی راہ میں۔ ایک تو یہ ہے، تو یہ اگر مر جائے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں تو حق تعالیٰ کی نگاہ میں یہ بہت قیمتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری جو ہے ہمیں حق تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں تغیرات اور تبدیلی آتی ہے کہ ایک آدمی تندرست ہے بیمار ہو جائے، ایک آدمی مالدار ہے غریب ہو جائے، ایک آدمی راحت میں ہے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے،
کیوں کہ اللہ بندوں کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ تو اگلی آیت میں اسی کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ، اور مالوں اور جانوں کی کمی کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ تو حالات جو بگڑتے ہیں، اس بگڑنے کی کبھی یہ وجہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ چلو تندرستی میں تو عمل کر رہا ہے، بیماری میں کرتا کہ نہیں، ایک آدمی راحت میں تو عمل کر رہا ہے لیکن پریشانیوں میں عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ ہر بندے پر اللہ کی آزمائش، جتنا آدمی کا ایمان بڑا بنے گا، مضبوط بنے گا، اتنی آزمائش ہوگی۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ حالات جو ہیں یہ گناہوں سے پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم لوگ ہر وقت گناہ کرتے رہے، پریشانیاں ہم کو جو آتی ہے گناہ کی وجہ سے، تو ہمیں ان گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے کرتوت گناہ کی وجہ سے، اور بہت تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت سی مرتبہ ہم لوگ دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ نردوش تھے یا ہمارا کوئی بے قصور تھے، ہمیں یہ پریشانی، یہ دھوکہ ہے۔ بہت سی مرتبہ پچھلے گناہوں کی یا پچھلے ظلم کی وجہ سے آدمی کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثالیں دی ہیں واقعہ لکھ کر۔ ایک مؤذن تھا، آدھی رات کو کسی نے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا، مسجد کو کھولا، وہ رو رہا تھا کہ مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، سونے کے، تو مؤذن نے زکا دی، سلا دیا۔ صبح میں فجر کی اذان ہوئی، پولیس آئی، دونوں کو پکڑ کر لے گئی۔ اب مؤذن کو نے تیسرے دن اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں بے قصور ہوں، نیکی کرنے گیا اور مجھے ان جیل میں پھانس دیا۔ غیب سے آواز آئی کہ ایک زمانے میں پہلے تو جنگل سے گزر رہا تھا، ایک ٹڈی اڑ رہی تھی، اس کو تو نے پکڑا اور کانٹا لیا اور زمین میں ٹھونس دیا۔ یہ ٹڈی 3 دن تک تڑپ تڑپ کر مری۔ ہمارا فضل ہے کہ تجھے جیل میں ڈالا، ورنہ ہمارا انصاف کا جو ہے انصاف کا تقاضا ہے کہ تجھے بھی ایسے تڑپا تڑپا کر مار دیا جائے۔ تو بہت سی مرتبہ آدمی پچھلے گناہوں کی وجہ سے مصیبتوں میں، بلاؤں میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تیری نگاہ میں جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں تو معاف کر دے۔ اس لیے کہ بہت سے گناہ ہم لوگ نیکی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اچانک خیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألوک من فجاعت خیر، اللہم انی اسألوک من فجاعت خیر، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچانک بلائی کا، کہ ایک دم بلائی آ جائے۔ وَأَعُوذُ بِکَ مِن فُجَاعَتِ شَرٍّ، اور اچانک پکڑ سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے تاکہ حق تعالیٰ شانو جو ہے ہمیں ان بلاؤں سے بچائے۔ دوسری مثال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ ایک عابد پہاڑ کے اوپر عبادت کر رہا تھا، اس نے نیچے دیکھا تو بادشاہ کا شہزادہ آیا اور اپنا پٹا جو باندھا ہوا تھا کمر پر وہ رکھ دیا، جس میں اشرفیوں کی تھیلی تھی، یہ بھول گیا اور یہ شہزادہ چلا گیا۔ ایک شکاری آیا
اس نے وہ ٹھیلی لے لی اور وہ چلا گیا۔ بعد میں دھوبی آیا، وہ وہی گھاٹ پر جو ہے کپڑے دھونے لگا۔ پھر بادشاہ کا شہزادہ ہے، اس کو کہا میرے پیسے یہیں، لیکن مجھے نہیں پتا۔ دونوں میں تو میں ہوئی، لڑائی ہوئی، تو شہزادہ نے ایک تلوار سے اس کا جو ہے سر اڑا دیا، قتل کر دیا اس دھوبی کو۔ یہ عابد اوپر دیکھ رہا تھا ان نیچے کے واقعات کو۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیسا، کون پیسہ لے گیا، کون مارا گیا؟ غیب سے آواز آئی ہمارے کاموں میں دخل گیری مت دیجیے، آپ اپنا کام کریے۔ آدمی جلد باز ہوتا ہے۔ پھر دعا مانگی تو غیب سے آواز آئی کہ شکاری کے باپ سے بادشاہ، یہ شہزادہ کے باپ نے پیسے لیے تھے، اسی ٹھیلی میں، اسی جولے میں اس نے دیا نہیں تھا، آج ہم نے اس کے باپ کی وراثت اس شکاری کو پہنچا دیا۔ اور یہ دھوبی نے بادشاہ کے، یہ شہزادہ کے باپ کو قتل کر دیا تھا، آج ہم نے قصاصاً اس کو بھی قتل کروا دیا۔ اس لیے دنیا میں جو واقعات بنتے ہیں، ان واقعات ایسے نہیں بنتے۔ بہت سی مرتبہ دنیا میں ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، ان پچھلے گناہوں کی کبھی پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ جن گناہوں پر بندے کی پکڑ ہوتی ہے، اس میں بندہ توبہ نہیں کرتا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت پھر راستوں کو ہموار کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور نجات کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو یہ کہ دنیا کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، کہ ہم دنیا کے احوال سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں ملک میں ایسا ہوا، فلاں ملک میں ایسا ہوا، کہ ایسے نہیں ہو جاتا، بلکہ بندے جب اللہ کو بہت ناراض کرتے ہیں تو پھر مصیبتوں کے پہاڑوں کو اس پر جو چھوڑ دیا جاتا ہے، مصیبتوں کے دروازوں پر بندے کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے پچھلی قوموں کا واقعہ ذکر کیا اور حق تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں۔ فَلَمَّا آسَفُونَا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، کہ ہم کو انہوں نے ناراض کیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ یہ خالی سننے کا نہیں اور یہ خالی پڑھنے کا نہیں، بلکہ اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں آج سے توبہ کر لیں اور ہم اللہ کو ناراض نہ کریں۔ حق تعالیٰ کو جو ہم ناراض کریں گے، اس کے نتائج برے آتے ہیں۔ جیسے بلائیوں سے بلائی آتی ہے، ہر بلائی بلائی لاتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی گیہوں بوئے گا تو گیہوں پائے گا، اور ببول کے کانٹے ببول بوئے گا تو کانٹے کھائے گا۔ ایسے دنیا میں اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو پھر ہم کو موقع دیا جاتا ہے کہ جھنجھوڑے جاتے ہیں پریشانیوں میں تاکہ ہم سدھر جاوے۔ اور اگر ہم نے پھر بھی خدا کو ناراض کیا تو پھر اللہ دوسرے راستوں سے آدمی کو باہر کر دیتا ہے، کبھی دنیا سے باہر کر دیتا ہے، دین سے باہر کر دیتا ہے، ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اس کو ہم معمولی نہ سمجھے۔ اس لیے دنیا کے ان احوال سے ہمیں عبرت یہ حاصل کرنا ہے۔ ہم لوگ دوسرے کام کرتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا واقعات بنے زنا کاری کا، چوری کا، مار پیٹ کا، تو اس کو ہم لوگ بنگی کی طرح اعلان کی ضرورت نہیں ہے، یا پوسٹ مین کی طرح یا حجام کی طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں۔ ہم کو اللہ نے ان گناہ سے بچایا، اللہ نے ان بے عزتیوں سے بچایا، اور اللہ نے ہمیں راحت میں رکھا ہے، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ہم جن لوگوں کے واقعات دنیا میں بنتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور ان کو توبہ کی توفیق اللہ دے تاکہ ایسی بلاؤں میں نہ پھنسے۔ یہ کرنے کے کام ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی منافقین نے، ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کو نصیحت کی، اس میں یہی تھا کہ تم کہتے یہ تو بہتان ہے،
تو مسئلے یہ ہیں کہ دنیا کے احوال اور تغیر اور تبدیلی سے ایک تو ہمیں یہ، دوسرا ہم ہر مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اس لیے کہ مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے یہ گناہ کی مغفرت کے لیے پہنچا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، وہ کہہ رہی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مصیبت تصیب المسلم، کہ مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے الا کفر اللہ بہا عنہ، کہ ان کے گناہ کا کفارہ اللہ کر دیتے ہیں، ان کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، حتی السوغر، یہاں تک کہ کانٹا بھی لگے یا مسلمان کو تھکان لگے یا مسلمان کو کوئی غم پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے تو حق تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں حکم ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھو، برا نہیں۔ آج دنیا میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ منفی سوچوں کے بجائے مثبت یعنی غلط سوچوں کو چھوڑو، ہم صحیح سوچ، آج دنیا کے بے ایمانوں کی طرف سے بھی یہ تحریک چلی ہے، یہ ہماری تعلیم ہے کہ ہم دنیا میں غلط نہ سوچیں بلکہ صحیح سوچیں۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہے، مجھے تو یہ عرض یہ کرنا تھا کہ ہم پر اگر کوئی مصیبت پہنچے، چاہے قحط سالی ہو، چاہے ہمارے جو ہیں خاندانوں میں موت ہو، یا ہمارے جو باغات میں پھل کم ہو، تو ہم اللہ کی طرف ان مصیبتوں میں رجوع کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ ان لوگوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے عنایت ہے ورحمہ اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں کہ اللہ کی ہدایتیں ملتی ہے۔ تو یہ ایمان کی جو محنت دنیا میں چلتی ہے، یہی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم ایمان کی محنت کریں۔ جب ہم ایمان کی محنت کریں گے ہمارا یقین مضبوط ہو جائے گا، پھر اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے آہو جاری کر کے ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول حیات الصحابہ میں ہے من اصلح بینہ و بین اللہ، کہ جو اللہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں صلح کر لے اصلح اللہ بینہ و بین خلقہ، کہ اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان میں صلح کر دے گا۔ تو ہمیں آج سے یہ طے کرے کہ ہمارے یہاں جو محنت چلتی ہے دعوت و تبلیغ کی، ایک تو ان میں لگے، گشت ہے، تعلیم ہے، اسی طرح مرکز میں جو بیان ہوتا ہے عیسیٰ بعد، تو اس میں بیٹھے، وقت ایسے ہی گزر جائے گا، ہم یہاں آئیں گے بیٹھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت کر دیں گے، ہمارے گھروں میں علماء پیدا کریں گے، ہمارے گھروں میں کتابی تعلیم ہوگی۔ ہم آوے تو یہ ہوئے، اس لیے ہمیں مجمع سے گزارش ہے یہ طے کرے کہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں مغرب بعد، اس میں بیٹھے، اپنے دوستوں کو بھی لاوے۔ دوسرا مسجدوں میں ہونے والی تعلیم میں ہم بیٹھے، بھاگے نہیں۔ یہاں مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے دین کی بات ہوگی تو ہم میں اپنی ذات کو بڑی سمجھنے والا بڑا عقل وہ پہلے بھاگ جاتا ہے، یہ پہلا حماق ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کام نہیں تو بیٹھے یہاں، کیوں کہ اس مجلسوں کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی گئی، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دی گئی، یہاں بیٹھنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی عقل مندی اس میں ہے کہ بھاگنے کے ماحول نہ بناوے، دینی بات کا اعلان ہوئے بیٹھے۔ دوسرا یہ ہمارے جو مدارس جو ہیں یہ جس میں ہم اگر اپنا جان و مال لگے، پیسے لگے، یہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ مدارس کے چندے والے، ایک تو مظاہر علوم سہارنپور سے مفتی مظفر حسین صاحب، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ گزرے مولانا اسد اللہ صاحب کے خاص خلفاء میں، ان کا دارالعلوم ہے وہاں سے۔ دوسرے ایک نیپال کے ساتھی بھی آئے ہیں، ان کو بھی دل کھول کر مدد کرے، ہم مدد کریں گے اللہ ہمیں خوب دے گا۔ جو آدمی مدارس کی مدد کرتا ہے اللہ ان کی تنگیوں کو دور کرتا ہے۔ مدارس کہیں کے بھی ہو، ضرورت مند ان کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق۔